واہ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ درمیان والا خلا ہے نا جو، یہ ساتھ ساتھ پھوٹ کرتے جائیں۔ حاضرین محترم، یہ ذرا نا ہمارا اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا کمال ہے جو ابھی تک آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی کہ ہماری محافل کا ماحول ہی کچھ ہم نے ایسے کر دیا ہے پڑھنے پڑھانے کا کہ ہم ویسے جس حلقے میں بیٹھے ہیں یہ حلقہ چشتی رحمانی صابری ہے، یہاں پر ویسے وقت کی بڑی پابندی کی جاتی ہے، یہاں پر کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا، کوئی آئے یا نہ آئے۔ وہ شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، ویسے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہمیں اپنے مقدروں پہ ناز کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ ہم جو آئے ہیں، جس کام کے لیے آئے ہیں، اگر توجہ وہاں پر نہیں ہوگی تو ہمارا کام نہیں بنے گا۔ ہم آئے ہیں اللہ رسول کا ذکر سننے کے لیے، اور اسی ذکر کی برکت سے میں اور آپ ہیں۔ ہم نہیں رہیں گے، یہ نام تب بھی رہے گا۔ حاضرین محترم، اہل سنت کا بہت بڑا نام، اہل سنت کی بہت بڑی پہچان، اہل سنت کی شان، اور مسلک اہل سنت میں بریلویت کا نام ایک بہت اونچے شہنشاہ کا نام آج کی نسبت کے ساتھ ہے، اور وہ کوئی عام بندہ نہیں، ایک بہت بڑا حافظ، بہت بڑا قاری، بہت بڑا عالم، عالم ابن عالم اور مفتی ابن مفتی، اور بریلویوں کے سر کا تاج امام شاہ احمد رضا خان۔ آج دن ہے ان کا، تو میں نہیں چاہتا کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، فاروق ساؤنڈ سسٹم بڑا خوبصورت، اور گجرانوالے کی سرزمین کا بہت بڑا نام بھی ہے، اور ان کے ساتھ بڑے اچھے پڑھنے والوں کا بھی تعلق ہے، اور ویسے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بھی ان کو دیا ہے۔ آپ ہی کے شہر کے خطیب ہمارے ہاں جمعہ پڑھاتے ہیں میری مسجد میں ہی، عمر شہزاد سلطانی صاحب، وہ بھی اکثر نام لیتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، تو یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ جس شہر میں بیٹھے ہیں، یہاں پر اگر نگاہ اٹھاؤ تو قاریوں میں زینت القرآن بڑے نظر آتے ہیں، کہیں مجددی فیضان نظر آ رہا ہے، کہیں قادری فیضان نظر آ رہا ہے۔ اگر تم دیکھو تو نعت خانوں کی صورت میں کہیں پر جماعتی فیضان نظر آ رہا ہے، کہیں پر قادری فیضان نظر آ رہا ہے، اور اگر دیکھو خطاب کی صورت میں بے نظیر خطابت، کہیں پر سرخ تاج نظر آ رہا ہے، کہیں پر ابو البیان نظر آ رہا ہے، اور کہیں پہ ابو داؤد رضا نظر آ رہا ہے۔ حاضرین محترم، آپ جس سرزمین پہ بیٹھے ہیں، اس سرزمین پر اللہ کا احسان بڑا ہے، اللہ کا کرم بڑا ہے، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ ارے ان سب کی نسبت جس سے ملتی ہے، اس امام نے یہ کہا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کہیے سبحان اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا،
ہمارا نبی جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ارے کون سی رحمت؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانی زمین سے آسمان پر سورج کی حرارت سے جاتا ہے, کچھ ہوا کی وجہ سے جاتا ہے. ارے قرآن میں 1400 سال پہلے اور رب نے لوہے محفوظ پہ پتہ نہیں کب سے لکھ دیا ہے یہ پانی کیسے جاتا ہے آسمان کی طرف, تو جا کے بادل بنتا ہے. اگر یہی پانی برس کے آ جائے تو بارش بنتا ہے. یہی پانی اگر زمین پر آ جائے رک جائے جھیل بھی کہلاتا ہے, ندی بھی کہلاتا ہے, دریا بھی کہلاتا ہے. اگر اس میں کثرت آ جائے تو اسے سمندر کہتے ہیں. اور اگر یہی پانی آنکھ سے نکلے تو آنسو کہلاتا ہے. یہی پانی اگر جسم سے نکلے پسینہ کہلاتا ہے. اور اگر یہی پانی اگر حضرت اسماعیل کی ایڑی کی رگڑ کھائے تو زمزم کہلاتا ہے. اور یہی پانی اگر حضرت اسماعیل کی ایڑی کی رگڑ کھائے تو زمزم کہلاتا ہے. اور اگر یہی پانی میرے نبی کی انگلیوں سے نکلے تو چشمہ رحمت کہلاتا ہے. اور چشمہ رحمت سے پینے والوں کو صدیق اکبر کہتے ہیں اور عمر فاروق کہتے ہیں. المختصر پینے والوں کو شیخین کہتے ہیں. جو میرے نبی کے ہونٹوں کو چوسے اسے حسنین کہتے ہیں. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. حاضرین محترم, پہلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے شاہ چشتی صاحب کو دعوت دوں گا, پھر قاری صاحب کے حوالے مائک کروں گا. شاہ چشتی صاحب کوئی ہیں اگر موجود ہیں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے شاہ چشتی صاحب. حاضرین محترم تھوڑے اگے گیا برائے مہربانی. اور یاد رکھیے یہ میں ہو سکتا کوئی اور بندہ ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا. یاد رکھیے میں اب جس شخص کو دعوت دینے جا رہا ہوں ان کا تعارف جس کلام کی وجہ سے بنا ہے وہ کلام رب ہے. اور رب العالمین کے کلام کے علاوہ کسی کا کلام ایسا نہیں. ہر کلام میں نقص ہو سکتا ہے لیکن رب کا کلام بے عیب ہے. اور رب نے قرآن میں ہی فرمایا لا ریب فیہ. تو حاضرین محترم کلام میں رب کی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے آپ کو کہنا ہوں قریب ہو جائیے. یاد رکھیے کسی کے پڑھنے میں آپ داد نہ دیں تو چلے گا, لیکن جو قرآن کریم سنانے کے لیے جب کوئی قاری آتا ہے تو میرے اور آپ کے دل میں عقیدت ایسی ہونی چاہیے کہ اس قرآن جیسا نہ قرآن جیسا کوئی ہے نہ ایسا کلام کسی کا ہے. اور اس کلام کو جب سننے کے لیے ہم آ جائیں تو پھر ہمیں ہماتن گوش ہو کے سننا چاہیے کیونکہ اس کو سننا فرض ہے. تو حاضرین محترم میں قاری قرآن کو دعوت دینے جا رہا ہوں. آپ کے شہر کے بڑے عظیم قاری اور انٹرنیشنل قاریوں میں جن کا شمار ہے. حاضرین محترم میری مراد زینت القرہ فخر القرہ عالمی شہرت یافتہ قاری عمیر نقشبندی صاحب. حاضرین محترم میں ان کے حوالے مائک کر رہا ہوں. نعروں کی گونج میں استقبال کرنا ہے. نعرہ تکبیر, ایک آنچوں کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یہ میرا نام نہیں لیا جا رہا, میرے نبی کا نام ہے. اس نام سے آپ کو بھی عزت ملی ہے, مجھے بھی عزت ملی ہے. تو جب یہ نام آ گیا ہے تو ذرا زبانیں کھول لیے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. زینت القرہ فخر القرہ قاری عمیر نقشبندی صاحب.